سواتی صاحب ہیں، چاہے وہ ہمارے جتنے ممبران ہیں، ان ساروں کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز کیے ہوئے ہیں. اور ڈیٹینشن آرڈرز کون کرتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر، جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، الیکشن پروسیس کا حصہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ سارے ہمارے. پھر 144 کا تو کہنے لگے چیف صاحب کہ جی 144 تو سبھی کے لیے ہوتا ہے. اور میں نے کہا جی سبھی کے لیے ہوتا ہے، یہ لوگ تو یہ تو جانے لائق ہی نہیں ہے. لوگ ان سے جو ہے ان کا تیا پانچا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تباہ حال کر کے ملک کو رکھ دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں. تو فرمانے لگے یہ تو کیئر ٹیکر ہے. میں نے کہا جی کیئر ٹیکر تسلسل ہے پی ڈی ایم کا، اس لیے معاف کیجئے گا، یہ پی ڈی ایم ہی ہے. وہ تو جیل، وہ تو علاقے میں کیمپین کرنے کے لیے جانے لائق ہی نہیں ہے. یہ 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے لگایا ہے. اور باقی جو رہا جہاں تک تعلق ہے جلسوں کا، وہ آپ دیکھیں ساروں کے اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کسی جو ہے جگہ پر جلسہ کرنے کی یا کارنر میٹنگ کرنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا حکم آپ نے جاری کیا تھا 22 دسمبر 2024 کو؟ ہم نے کہا سی ڈیز ذرا دیکھ لیں. نہیں سی ڈیز تو ہے. ہم نے کہا یہ ذرا دیکھ لیں جو ہم نے یہ اس میں ساری لگائی ہیں، بیان الفی لگائے ہیں، اور ان کو ہم لے کر گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس سارا جو ہے یہ چونکہ 700 صفحوں کا انہوں نے دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا ملبہ ہے، تو آپ اس کی تردید میں اس کا جواب دے دیجئے، چونکہ وہ آج ہی انہوں نے عدالت میں داخل کی ہے. تو اس لیے اب سوموار کا میں آپ کی سوموار کا جو ہے اس لیے دی ہے، ہم اس کا مفصل نہ صرف جواب دیں گے، ایک ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیا ہے، اور یہ جھوٹ کی پاداش میں بھی ان کو ایک توہین عدالت تضحیک کا عنصر ہوتا ہے، اور وہ کریں اس لیے. یہ جو 700 صفحات پر مشتمل جواب دیا ہے، اس جواب کو پڑھے بغیر آپ نے ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے جواب پڑھنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے. آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے وہ جواب، اور ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے پڑھنے کے لیے. لاہور کی مثال دیں، انہوں نے کہا کوئی کیس نہیں ہے، 35 کیس، 35 وہاں سے ہیں، 12 سرگودا سے ہیں. اور صاحب بڑی اچھی رہی، ہاں بہت اچھی رہی. وہ ملے بڑے ہماری کوئی ذاتی دشمنی. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، یہ وہاں انہوں نے پڑھ کے سنائے جب جج صاحب نے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کمپلائنس کمپلیٹ کر دی ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. تو مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، جبکہ ہم نے تو پہلے اپنی اوریجنل پٹیشن کے ساتھ بھی لگائے ہوئے ہیں. ہم نے آج ایک جو سی ایم دی تھی، جو پہلے ان کے جواب کے روشنی میں دی تھی، اس کے ساتھ بھی ہم نے لگائے ہیں. سی ڈیز بھی ہم لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن سی ڈیز یو ایس ڈیز وہ بھی ہے، آپ کو بھی دے دیتے ہیں، آپ بھی ذرا دکھا دیں تاکہ جو ٹی وی نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. اور ویسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود چلائی ہیں، یہ سارے پاکستان میں آپ نے چلائی ہیں. تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اس لیے یہ ہم اب ان کے ہر اس کا جو جس میں انہوں نے کہا ہے جی اس ضلع میں اتنے ہیں، اس ضلع میں اتنا ہے، اس ضلع میں اتنا ہے، تو اگر آپ نے ایک آر او کے خلاف، ایک ڈی پی او کے خلاف، ایک پولیس ایس ایچ او کے خلاف، کسی ایک کے خلاف نہیں کی ہے، جبکہ میری باروں میں مجھے پتہ ہے کہ وکیلوں کو جو ہے اپریہینڈ کر کے اریسٹ کیا گیا، باروں نے احتجاج کر کے جا کے وہاں چھڑوائے ہیں. ڈی پی او نے، میں نے خود 2-3 جگہ پہ جا کے نارووال میں خود گیا، وہاں میں نے دیکھا بلاک کیا ہوا تھا پورا پولیس نے ریٹرننگ آفیسرز کے جو ہے دفاتر کو، اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی. اور جو آج انہوں نے میرے بیٹے کو خود اس لیے اٹھا لیا گیا کہ وہ کاغذات نامزدگی کے سلسلہ میں جب عدالت سے آیا تو وہاں پولیس والے آئے اور انہوں نے اسے اریسٹ کیا. جو اگلے ہی دن باقر نجفی صاحب کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں نہ صرف ان کی ہتھکڑیاں کھلوائی گئیں، جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، نہ صرف کیا گیا بلکہ اس کیس کو قواش کر کے ایف آئی آر کو بھی خارج کر کے لکھا باقر نجفی صاحب، جسٹس باقر نجفی صاحب نے، کہ یہ بد نیتی پر مبنی ہے اور یہ شاخسانہ ہے اسی تسلسل کا جس میں یہ جو ہے پیروی کر رہے تھے کاغذات نامزدگی کے اخراج کے خلاف، اور وہاں جا کے پولیس والے نے یہ کیا. تو یہ اس لیے ہمارے پاس اتنی شواہد ہیں، انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں گے. 9 مئی کے بعد آپ آئے ہیں، آپ کے خلاف سے ہو رہا ہے. آپ کہنا میں نے جوائن ہی 9 مئی کے بعد کیا، مجھے بھی اجازت نہیں. سپریم کورٹ، عدلیہ، تمام تر ادارے جو ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس طرح کی ہم اکثر پریس کانفرنس دیکھتے ہیں الیکشنز کے بعد جب پارٹیز ہار جاتی ہیں
آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پارٹی کو بائیکاٹ کا مشورہ دینا زیادہ بہتر حل ہے؟ جی بالکل بائیکاٹ نہیں کرنے دیں گے. ہم نے بائیکاٹ ابھی بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے, ایک فراڈ الیکشن آپ کے سامنے ہوا ہے. ہم نے بائیکاٹ 1985 کا دیکھ لیا, وہاں غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے. ہم اس کو کسی قیمت پر فری ہینڈ نہیں دیں گے, یہی یہ چاہتے ہیں. دیکھیں 8 فروری کو جو غیظ و غضب غم و غصہ عوام کا ہے وہ ووٹ کے دیکھیں آپ کے ٹھپے کی شکل میں نظر آئے گا. آپ کو انشاءاللہ 2/3 سے زیادہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف جیتتی نظر آئے گی. اور اسی خوف سے یہ الیکشن بھاگنے کی فرار کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی یہ سینٹ سے قرارداد منظور کرواتے ہیں اور کبھی اس طرح کی ہتھ کنڈے کرتے ہیں. آج سیکرٹری نے استعفیٰ دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے, کل دیا ہے. اب کچھ اچھا ہوا ہے تو کچھ اور بھی سنا ہے استعفے آ رہے ہیں. تو ایسے میں ہم بالکل ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. الیکشن کو ہم یقینی بنائیں گے کہ 8 فروری کو. صاحب پارٹی قیادت نے پی ٹی آئی کی قیادت نے قاضی فائز عیسی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, جبکہ شیر افضل مروت اپنے بیان پر ابھی بھی قائم ہے. آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کو بھی عدم اعتماد؟ دیکھیں ہم نے تو آخر نالش انہی کے پاس لے کے آنی ہے. ہم توقع دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو منصف کو ملتے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو جواب دہ ہیں اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے فیصلے کریں گے. اگر یہ تو احادیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور جج فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ جج جو تساہل اور نااہلی سے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. جو جج کسی اور غلط فیصلہ کسی اور اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. صرف ایک ہی جج جو ہے جنت میں جائے گا, جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بلا خوف.